اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وأقبل الصلاة بعد المکتوبہ صلاۃ اللیل، اور فرض نماز کے بعد افضل ترین جو نماز ہے وہ رات کی نماز ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عباد الرحمن کی یہ نشانی بیان کی ہے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ کیا مطلب اس کا کہ عباد الرحمن ان کو کہتے ہیں، اللہ رحمان کے بندے ان کو کہتے ہیں جو زمین پر بڑی تواضع سے چلتے ہیں، اگر جاہلوں سے ان کا پالا پڑ جائے تو وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں، ان سے الجھتے نہیں، ان کو اگنور کرتے ہیں۔ اور عباد الرحمن کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ رات گزارتے ہیں تو سجدوں میں گزارتے ہیں اور قیام کرتے ہیں راتوں کو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے، ان فی الجنت غرفا بظاہر بها من باطنها وباطنها من ظاہرها۔ بے شک اللہ رب العزت نے جنت میں ایسے کرسٹل کے گھر بنائے ہیں کہ جہاں چاہے کھڑے ہو کر پورے گھر کا نظارہ کر سکتے ہیں، اپنے کمروں میں بیٹھے بیٹھے پوری جنت کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اعد اللہ لہم لمن اطعم الطعام وعلان الکلام وتابع الصیام وافش السلام وصلی باللیل والنصرها۔ تو یہ کن کے لیے ہیں کرسٹل کے گھر؟ یہ گھر اللہ رب العزت نے ان کے لیے تیار کیے ہیں جو لوگوں کو، جو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، جو لوگوں کی دعوتیں کرتے ہیں، کھانے پہ ان کو بلاتے ہیں، جن کی زبان میں نرمی ہے اور جو پے در پہ روزے رکھتے ہیں، اور جو سلام کو عام کرتے ہیں، راہ گروں سے جن کو نہیں جانتے ان کو بھی سلام کرتے ہیں سنت سمجھتے ہوئے، اور جو تہجد پڑھتے ہیں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ترغیب دلائی کہ وعلیکم بالقیام اللیل، کہ لوگوں رات کو قیام کرو، کیونکہ فإنہ دأب الصالحین قبلکم، کیونکہ تم میں سے پہلے نیک لوگ رات کو قیام کیا کرتے تھے، یہ ایک شیوا تھا ان کا رات کو قیام کرنا۔ وَهُوَ قُرَّةٌ عَلَىٰ رَبِّكُمْ، یہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ وَمُكَفِّرُ لِلسَّيِّئَاتِ، اور یہ گناہوں کو مٹانے کا، گناہوں کے کفارے کا ایک ذریعہ ہے تہجد پڑھنا، اور فرمایا تہجد گزار گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ گناہوں سے بچانے والی نماز ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے آخر میں یہ بھی ہے کہ تہجد میں قیام کرنے والے سے اللہ بیماریوں کو دور کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا، قیل ان فلانا یصلی اللیل کلہ فاذا اصبح سرق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو رات کو نماز پڑھتا ہے فلاں بندہ اور صبح اٹھ کر چوری کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جو تم کہہ رہے ہو یہ سچ ہے کہ وہ رات کو نماز پڑھتا ہے تو پھر وہ انشاءاللہ برائیوں سے بھی رک جائے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، کہ جو صرف 10 آیتیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھ لیتا ہے، یعنی کہ 2 نفل ہی پڑھ لے، اور اگر ان میں سورۃ فلق ناس پڑھ لیتا ہے تو وہ 11 آیتیں بنتی ہیں، تو اگر کوئی 10 آیتیں بھی اللہ کے سامنے قیام میں پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کا نام غافلوں سے نکال دیتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ کبھی غفلت کا شکار نہیں ہوتا۔ اور فرمایا ومن قام بمئۃ آیہ کتب من القانتین، اور جو رات کو قیام کرے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اور 100 آیتیں قیام میں پڑھ لے تو اللہ رب العزت اس کا نام قانتین میں لکھ دیتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرما لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی خوش قسمتی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ومن قام بألف آیہ کتب من المقنطرین، کہ جو بندہ وہ کیا کہتے ہیں رات کو قیام کرے اور اللہ کے سامنے 1000 آیات کو پڑھ لیتا ہے، کتنی آیات کو؟
1000 आयत को पढ़ लेता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उसका नाम जो है वो उसके लिए जन्नत के ख़ज़ाने खोल देते हैं और जन्नत के ख़ज़ानों में से वो एक ख़ज़ाना पा लेता है। सुबहान अल्लाह। तो देखें कितनी बड़ी फजीलत है कि जो 1000 आयतें पढ़ ले तो उसने अपने आप को जन्नत के ख़ज़ानों का मालिक बना लिया। तो इसलिए खुदारा चाहे आप 2 रकअत ही शुरू में पढ़ें लेकिन तहज्जुद पढ़ने की कोशिश करें जब भी आँख खुले। वैसे भी मैंने आपको बताया है कि तहज्जुद के 3 तरीके हैं। अगर आप रात को नहीं उठ सकते तो आप इशा के फ़ौरन बाद पढ़ लें। अगर आपकी रात को अचानक मतलब 12 बजे के बाद आँख खुल गई तो आप उस वक्त भी पढ़ सकते हैं तो तहज्जुद हो जाएगी। और फिर तहज्जुद अगर आप मतलब 2-3 बजे यानी 1 बजे 1:30 बजे के बाद आप उठ के पढ़ रहे हैं तो वो सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे तशरीफ़ लाए होते हैं और अब उस वक्त कबूलियत का जो है ख़ास टाइम होता है तो वो सबसे बेस्ट टाइम है। उसके अलावा भी अगर आप रात को आपने नीयत की लेकिन आप उठ नहीं सकते तहज्जुद के लिए तो आप फजर की नमाज के बाद सूरज उगने के बाद तहज्जुद वाले नवाफिल पढ़ लें तो इंशाल्लाह आपकी तहज्जुद हो जाएगी। देखिए कितनी आसानियाँ पैदा फरमा दी अल्लाह ने तहज्जुद का सवाब पाने के लिए, उसकी फजीलतें पाने के लिए। अल्लाह ताला हम सबको तहज्जुद गुजार बनाए, अल्लाह ताला हमें दिखावे से महफूज फरमाए, अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हो जाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।